تین گناہ کرنے والی عورت جنت نما گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق تقسیم کرنے والے فرشتے نہیں آتے، رزق میں برکت ڈالنے والے، یوں سمجھ لیجئے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس کے تین گناہوں کی وجہ سے، تین گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ صنف نازک ہونے کے باوجود بھی، عورت کے کمزور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، بہت بڑے مقام سے نوازا ہے، بہت بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، اتنی بڑی خوبیاں ہونے کے باوجود بھی، عورت اپنی بد اخلاقی کے ذریعے، غیر اخلاق رویے کے ذریعے جنت نما گھر کو دوزخ بنا دیتی۔ حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سی عورتیں ہیں جو رشتوں کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، دیمک کی طرح اندر سے ختم کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو گھر کو دوزخ بنا دیتی ہیں، رزق کے تمام دروازے بند کروا دیتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ اسی کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے اس پر نعمتوں کی بارش برسانے والا، احسانات کی بارش کرنے والا شوہر اسی کی وجہ سے دن رات پریشان رہتا ہے۔ وہ ہر وقت، ہر گھڑی، صبح و شام، دن رات پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے کہ میری بیوی مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ تین گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گھر خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کے رہنے کے باوجود بھی یہ گھر قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے، قبرستان کی طرح ویران ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے تین گناہ ہیں جن کی وجہ سے گھر کا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے، سکون، چین و قرار مٹی میں دفن ہو جاتا ہے؟ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اے بندہ خدا، عورت کی پہلی غلطی، صنف نازک کی پہلی غلطی، پہلا گناہ یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کے سامنے ہر وقت، ہر گھڑی، صبح و شام، دن رات، صبح و دوپہر اپنے شوہر کے سامنے منہ بگاڑتے رہنا، منہ بگاڑنا، اونچی اونچی آواز میں بک بک کرنا، اونچی اونچی آواز میں شوہر کو جواب دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑائی تک لے کے جانا، چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے ان معمولی سی باتوں پر سیریس ہو جانا، ہر وقت بیوی کا شوہر کے سامنے منہ بگاڑتے رہنا، یہ عورت کی ایسی حرکت ہے جو عورت کو شوہر کے دل سے نکال کے رکھ دیتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت عورت کی زندگی میں سب سے بڑا برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک عورت کی زندگی میں جو سب سے بڑا برا وقت ہوتا ہے، کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب عورت کسی بھی وجہ سے، کسی بھی گھٹیا حرکت کی وجہ سے، کسی بھی غلطی کی وجہ سے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے شوہر کے دل سے نکل رہی ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو عورت کے لیے بہت ہی برا وقت ہوتا ہے۔ جب ایک بیوی شوہر کے سامنے اپنا منہ بگاڑتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عورت کو ایک سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شوہر کی فکر سے نکال دیتا ہے۔ اسے سزا یہ ملتی ہے کہ یہ شوہر کی فکر سے نکل جاتی ہے، شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جب ایک عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، باتوں باتوں پر شوہر کا دل دکھاتی ہے، باتوں باتوں پر شوہر کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک سزا بیوی کو ضرور دیتا ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو شوہر کے دل سے نکال کر، شوہر کی فکر سے نکال کر اسے اس کے نفس کے حوالے کر کے رکھ دیتا ہے۔
یاد رکھنا، جب تک ایک بیوی شوہر کے دل میں رہتی ہے تو اللہ کی پناہ میں رہتی ہے، جب تک ایک بیوی شوہر کی فکر میں رہتی ہے اللہ کی پناہ میں رہتی ہے۔ جیسے ہی یہ اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، جیسے ہی یہ عورت شوہر کے دل سے نکلتی ہے، شوہر کی فکر سے نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سزا یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اس کے نفس کے حوالے کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کا نفس جو چاہتا ہے یہ وہی کرتی ہے، اور یہ جو نفس ہے اس کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، گہری رشتہ داری ہے۔ یہ حضرت انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں دیکھنا چاہتا، یہ حضرت انسان کو ہر حال میں ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ خدا را اس نفس سے بچنا، اس نفس سے امارہ سے بچنا، اپنے اندر کی میں سے بچنا، تکبر سے بچنا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی پیر صاحب میرا جو شوہر ہے نا میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، ہر وقت میرے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہے، بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرے شوہر کا منہ بند ہو جائے، یہ جھگڑا ختم ہو جائے، یہ روزانہ کی ٹینشن، روزانہ کی پریشانی ختم ہو جائے، میرا شوہر میرا غلام بن جائے، میرا شوہر میرا نوکر بن جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا مرید بن جائے اور میں اس کی مرشدہ بن جاؤں۔ یہ سن کر پیر صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے اچھا پھر اس طرح کرو، یہ بوتل ہے اس کے اندر پانی ڈال کے آؤ۔ پیر صاحب نے مریدنی کو بوتل دی اور مریدنی گئی، بوتل کے اندر پانی ڈال کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پانی دیتے ہوئے کہا پیر صاحب کوئی اچھے والا دم کرنا کہ میرا شوہر میرا غلام بن جائے، اس کا غصہ ختم ہو جائے، وہ جھگڑا مت کرے، باتوں باتوں پر مجھے دھمکیاں لگاتا ہے، جب وہ غصہ کرتا ہے تو باتوں باتوں پر اس طرح کے جملے بولتا ہے کہ بکواس بند کر، اگر زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، جب بھی تھوڑا سا غصہ آتا ہے تو فوراً اپنی بیوی کو کہتے ہیں بکواس بند کرو، اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اور کافی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیوی تو پیروں کی جتی کی طرح ہے، جب چاہے جس وقت جی چاہے دل چاہے جتی کو بدل لو۔ کتنے لوگ ہیں جو بیویوں کو جتی کی مانند سمجھتے ہیں، جتی کی طرح سمجھتے ہیں۔ یاد رہے بیوی کو جتی کی مانند سمجھنے والے لوگ خود پاؤں کی طرح ہوتے ہیں، بیوی کو جتی سمجھنے والے لوگ خود پاؤں کی طرح، پیروں کی طرح ہوتے ہیں، اور بیوی کو شہزادی سمجھنے والے لوگ، بیوی کو ملکہ سمجھنے والے لوگ بادشاہوں کی مانند ہوتے ہیں، بادشاہوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی مرضی، آپ پیروں کی طرح بنے یا بادشاہوں کی طرح بنے۔ پیر صاحب نے کیا کیا، پانی کے اندر دم کیا، دم کرنے کے بعد وہ پانی والی بوتل مریدنی کے ہاتھوں پکڑانے کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ میری ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ جب بھی تیرے شوہر کو غصہ آئے، جب بھی تیرا شوہر تجھ سے لڑے جھگڑے، جب دیکھنا کہ میرے شوہر کو غصہ چڑھ آیا ہے، جب دیکھنا میرا شوہر مجھ سے لڑنے لگا ہے، تو فوراً ہی اس بوتل سے ایک گھونٹ پانی کا نکالنا اپنے منہ میں ڈال دینا، ایک گھونٹ پانی کا منہ میں ڈال دینا، خبردار پانی کو پینا بھی نہیں ہے، پانی کو حلق کے نیچے نہیں جانے دینا اور باہر بھی نہیں نکالنا، منہ کے اندر ہی رہنے دینا ہے، تب تک جب تک تیرے شوہر کا غصہ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک جب تک تیرا شوہر چپ نہیں ہو جاتا۔ اب اس عورت نے ایسے ہی کیا، پانی کی بوتل لے کر گھر چلی گئی۔ شام کو شوہر کو غصہ تو آنا ہی تھا نا، شوہر نے لڑائی تو کرنی تھی معمول کے مطابق، شوہر نے غصہ کیا تو بیوی نے کیا کیا، فوراً ہی بوتل کے اندر سے ایک گھونٹ پانی کا نکالا، منہ میں لے کے منہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اب منہ بھی بند ہو گیا، لب بھی بند ہو گئے، زبان کو بھی سی لیا،
बंद मुंह के साथ एक तरफ बैठ गई। अब शोहर बोलता चला जा रहा है, औरत खामोश होकर बैठी है। शोहर गुस्सा करता चला जा रहा है और बीवी खामोश होकर बैठी है। थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद, लड़ाई के थोड़ी देर बाद, झगड़े के थोड़ी देर बाद, वही शोहर था जो बीवी को मनाने वाला था, जो बीवी से रसाई करने वाला था कि मैं गुस्सा करता रहा, तू खामोश होकर बैठी रही, मेरी बातें सहती रही, मेरा गुस्सा सहती रही, मेरी गालियां सहती रही, खुदारा मुझे माफ़ कर देना। उसने 2-4 मरतबा तो गुस्सा किया और 2-4 मरतबा बीवी भी खामोश होकर बैठी रही, पानी मुंह में डाल के बैठी रही। 2-4 मरतबा गुस्सा करने के बाद एक दिन शोहर तन्हाई में बैठा था और ख़ुद से बातें कर रहा था कि मैं कितना बड़ा जालिम हूँ, और मेरी जो बीवी है मेरी नौकरी भी करती है, खिदमत भी करती है। खिदमत नौकरी करने के बावजूद भी जब मुझे गुस्सा आता है वो बेचारी मजलूम बनकर बैठी रहती है और मैं जालिम बन जाता हूँ। मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए, मुझे हया आनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता शोहर का गुस्सा जड़ से ही ख़त्म हो गया। वो वजह क्या थी? वजह बीवी का खामोश रहना था। मुंह में पानी रखने की वजह से बीवी बोल तो नहीं सकती थी ना, मुंह को ताला लग गया, मुंह को ताला लग गया। चंद ही दिनों के अंदर अंदर शोहर का गुस्सा भी खत्म हो गया, शोहर की लड़ाई भी खत्म हो गई। अगर 2 फरीकों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए, बिगाड़ पैदा हो जाए, तो एक फरीक को चाहिए कि वो खामोश हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन औरतों से मुखातिब होकर फरमाया, औरतों, मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन औरतों से मुखातिब होकर फरमाया, औरतों, मैंने दोज़ख में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा है। दोज़ख में, जहन्नम में औरतों की तादाद मर्दों से बहुत ज़्यादा थी। जब वजह पूछी गई तो रसूल करीम ने फरमाया, वजह ये थी कि वो अपने शोहरों की नाशुक्री किया करती थी, शोहरों के एहसानात की फरामोशी किया करती थी। शोहरों की नाशुक्री ने उनकी कब्र को भी जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया और हमेशा के लिए उनको जहन्नम वासल कर दिया। यहाँ पर एक अहम बात अर्ज करता चलूँ, एक बात याद रखना, जो औरत अपने शोहर की गुलामी नहीं करती ना, जो औरत अपने शोहर की नौकरी या खिदमत नहीं करती, अपने शोहर की ग़ुलामी नहीं करती, फिर उसे हज़ारों की ग़ुलामी करनी पड़ती। ये अल्लाह का तराजू है, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। जो बीवी शोहर की ग़ुलामी नहीं करती, उसे फिर हज़ारों की ग़ुलामी करवाता है मेरा अल्लाह, हज़ारों की नौकरी करवाता है मेरा अल्लाह। आप किसी बेपर्दा खातून से पूछें कि वो पर्दा क्यों नहीं करती, अरे औरत तू पर्दा क्यों नहीं करती, वो कहेगी मुआशरे की वजह से, वो कहेगी रिश्तेदारों की वजह से। इसका मतलब मालूम हुआ कि वो खुदा की ग़ुलामी छोड़कर मुआशरे की ग़ुलाम बन गई। पता चला वो खुदा की ग़ुलामी छोड़कर रिश्तेदारों की ग़ुलाम बन गई। हालांकि चाहिए तो ये था कि वो मुआशरे की ग़ुलामी छोड़कर, रिश्तेदारों की ग़ुलामी छोड़कर खुदा की ग़ुलाम बनती, लेकिन वो मुआशरे की ग़ुलाम बन बैठी। इसी तरह जो बीवी अपने शोहर की ग़ुलामी नहीं करती, फिर उसे हज़ारों की ग़ुलामी करनी पड़ती है, उसे बहनों की ग़ुलामी करनी पड़ती है, उसे भाइयों की ग़ुलामी करनी पड़ती है, भाइयों के छोटे छोटे बच्चों की ग़ुलामी करनी पड़ती है, फिर सारी ज़िंदगी भाइयों के घरों में झाड़ू देती रहती है, भाइयों के वॉशरूम साफ़ करती रहती है, भाइयों की किचन साफ़ करती रहती है, सारी ज़िंदगी फिर भाइयों के बच्चों के रोटियां पकाने में ही गुजर जाती है। क्योंकि ग़ुलामी ना करने की वजह से, खिदमत ना करने की वजह से शोहर तो इसे तलाक दे देता है। और यही तो अल्लाह ताला की तरफ से बीवी पर सज़ा आती है। अल्लाह ताला की तरफ से बीवी को सज़ा मिलती है कि जो बीवी शोहर की ग़ुलामी नहीं करती, नौकरी नहीं करती, वो जल्द ही तलाक की पर्ची पकड़ ही लेती। अल्लाह ताला फिर उसे मुआशरे में ज़लील ख्वार करके ही रहता है, इसलिए कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर की नाशुक्री करती है, जो औरत शोहर की नाशुक्री करती, शोहर के एहसानात की फरामोशी करती है, वो नमाज़ पढ़े उसकी नमाज कबूल नहीं, वो रोज़ा रखे उसका रोज़ा कबूल नहीं, जब तक वो अपने शोहर से माजरत नहीं करती, जब तक वो अपने शोहर को राज़ी नहीं करती। दुनिया की ज़िंदगी में हर एक शख्स कैद में है, दुनिया की ज़िंदगी में हर एक शख्स, आप और मैं, हम सब कैद में हैं। कोई रहमान की कैद में है तो कोई शैतान की कैद में है, कोई हया की कैद में, कोई बेहयाई की कैद में है,
کوئی نفس کی قید میں ہے تو کوئی معاشرے کی قید میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ کو کس کی قید پسند ہے، رب کی قید پسند ہے یا شیطان کی قید پسند ہے، حیا کی قید پسند ہے یا بے حیائی کی قید پسند ہے۔ ایک دن مدینے کی چند عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں، ان میں کسی عورت نے کہا کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے؟ عورتیں اکٹھی تھیں، کسی ایک عورت نے کہہ دیا کہ مجھے بتایا جائے کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی عورت نے کہا کہ عورت کا اصلی زیور یہ ہے کہ کان خالی نہیں ہونے چاہیے، ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، گلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو، کانوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو، ہاتھوں کی کلائیوں میں کچھ نہ کچھ کنگن وغیرہ ضرور ہو۔ عورتوں میں بحث چھڑ گئی، تکرار شروع ہو گیا، کسی نے کہا یہ نہیں، کسی نے کہا یہی تو ہے جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ ان میں سے ایک عقل مند عورت بیٹھی تھی، اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں، زیادہ بحث مبحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں، چلتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر، فاطمہ الزہرا سے ہی پوچھتے ہیں کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام عورتیں اٹھیں، جناب سیدہ مخدومہ کائنات کے گھر پہنچی، جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا سے وہی سوال کیا کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا عورت کا اصلی زیور نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، عورت کا اصلی زیور جو ہے وہ حیا ہے، عورت کا اصلی زیور غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج شادی کے دن جب ایک باپ بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں 4 ٹرک جہیز کی بھی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں جہیز کا زیور تو دیا، سونے کے زیورات تو دیے، یہ بتاؤ اپنی بیٹی کو حیا بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اپنی بیٹی کو اچھی تربیت بھی دی ہے یا نہیں دی؟ اپنی بیٹی کو حسن اخلاق بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اپنی بیٹی کو نماز بھی دی ہے یا نہیں دی؟ اپنی بیٹی کو قرآن بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر تو نے اپنی بیٹی کو قرآن دیا ہے، تربیت دی ہے، اچھی تربیت دی، اچھا اخلاق دیا، حیا دیا، غیرت دی، پھر تو نے بیٹی کو سب کچھ دیا، پھر یہ 3-4 ٹرک جہیز کے دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر تو نے اپنی بیٹی کو قرآن نہیں دیا، نماز نہیں دی، اچھی تربیت نہیں دی، آنکھوں میں حیا نہیں دیا، دل میں غیرت نہیں دی، تو پھر 10 تولے زیور دینے کے باوجود بھی تو نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، پھر 4 ٹرک جہیز کے دینے کے باوجود بھی ایسے سمجھ کہ تو نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ آج تیری بیٹی خالی ہاتھ رخصت ہو رہی ہے۔